دیکھ رہے ہیں خبر در خبر شمس تبریز قاسمی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائم۔ خبر در خبر میں خوش آمدید۔ کشمیر میں بندش یعنی کرفیو کے نفاذ آرٹیکل 370 کو ختم کیے جانے کو آج 25 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ وہاں کی کیا خبر ہے اب تک نہیں مل رہی ہے۔ اس دوران ہندوستان کی مسلم قیادت نے کل پہلی مرتبہ کوئی موقف اپنایا ہے اور کئی دن پہلے میٹنگ ہوئی تھی، لیکن کل جمعیت کے دفتر سے پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں بتایا گیا کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں انہیں اس معاملے میں زیادہ نہیں بولنا چاہیے۔ جو پریس ریلیز ہے پوری، اس میں جمعیت علماء ہند کی شرکت تھی، بلکہ جمعیت علماء ہند کے دفتر میں میٹنگ رکھی گئی تھی اور اس میں مسلم مجلس مشاورت ایکسپریٹ میں شرکت کی۔ آل انڈیا ملی کونسل کی کوئی نمائندگی نہیں تھی، جمعیت احادیث میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی ہند کے جو نئے امیر ہیں سعادت اللہ حسینی صاحب، ان کی شرکت رہی اور کئی لوگ اس میں شریک تھے۔ تو اس پریس ریلیز کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اب انتظار کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 370 کا معاملہ زیر بحث سے اعتراض کیے جا رہے ہیں، سوالات کیے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ آتا ہے اس کے بعد مطلب صاف لفظوں میں اگر کہا جائے تو مسلم قیادت نے آرٹیکل 370 کو جو منسوخ کیا گیا ہے اس کی مخالفت نہیں کی ہے۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ڈائریکٹ حکومت کا ساتھ دیا ہے، لیکن انہوں نے مخالفت نہیں کی ہے، اور اگر مخالفت نہیں کی تو اس کا دوسرا مطلب یہی نکلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت کے ساتھ ہیں یا ایک ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں جس سے سرکار کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ البتہ مسلم قیادت میں جو وہاں بندش ہے، کرفیو لگا ہوا ہے یا انٹرنیٹ بند ہے، موبائل فونز بند ہے، اس پر انہوں نے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ دبے چھپے لفظوں میں انہوں نے اپنی تنقید بھی کی ہے، لیکن یہ معاملہ دستوری ہے یا غیر دستوری ہے، آرٹیکل 370 کو ہٹایا جانا، اس پر بھی مسلم قیادت کنفیوژن کی شکار ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسلم قیادت کا یہ رد عمل یا ان کا موقف کہاں تک درست ہے، کہاں تک درست نہیں ہے، اور کشمیر کے مسئلے پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ کیا کشمیر کا مسئلہ مسلمان کا ایشو ہے یا پھر ایک قومی ایشو ہے، ایک قانونی ایشو ہے؟ اسی پورے مسئلے پر آج ہم خبر در خبر میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ دو اہم مہمان موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر تسلیم احمد رحمانی صاحب، معروف دانشور ہیں، ایس ڈی پی آئی کے سیکریٹری ہیں، اس کے علاوہ مسلم پولیٹیکل کونسل آف انڈیا کے صدر ہیں۔ ہمارے دوسری جانب مولانا عبدالرحمان عابد صاحب ہیں، آپ انہیں بھی ہمیشہ دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر تسلیم احمد رحمانی صاحب، سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو مسلم قیادت کا رد عمل سامنے آیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کشمیریوں کی جو لڑائی ہے اس سے ان کو نقصان ہوگا یا فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیے، آپ نے شروع میں جو فرمایا کشمیر مسئلہ کیا ہے؟ کشمیر ہندوؤں کا مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر کشمیریت کا مسئلہ ہے نمبر 1، اور نمبر 2 کشمیر ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ ہمارا یہ موقف ہے اور بالکل صحیح موقف ہے کہ کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے، تو اگر کشمیر ہمارے ساتھ نہ رہے کسی بھی وجہ سے تو وہ ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہو گیا۔ سالمیت اور پھر کشمیریت کا مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر کے لوگ ملک کی بہت ساری دوسری ریاستوں کی طرح اپنی تہذیبی اقدار اور تمدن کی اقدار کا تحفظ چاہتے ہیں۔ یہ ملک میں بہت ساری ریاستوں کے لوگ چاہتے ہیں، تو کوئی نئی بات نہیں چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، اب اس مسئلے میں مسلمانوں کو بھی ایک موقف اس لیے لینا چاہیے کہ بہرحال ہم اس ملک کے برابر میں ایسی شہری ہیں جیسے دوسرے لوگ ہیں۔ سوال صرف اتنا ہے کہ وہ موقف جو اس ملک میں حکومت اگر لے رہی ہے اور وہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے، ملک کی سالمیت کے مفاد میں نہیں ہے، تو تمام فورسز جن کو یہ بات محسوس ہوتی ہے اسے اس کی مخالفت کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ یہ جمہوریت ہے، اس میں بہت زیادہ تحفظات کی، بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کی تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی ضرورت ہے۔ ایک سمپل سا ایشو ہے اور سمپل سے ایشو پہ اس ملک میں اسٹینڈ لیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالرحمان عابد صاحب جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس کی جو الفاظ ہیں انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ بہت خوفزدہ ہے مسلم قیادت، اور بہت ڈر ڈر کے انہوں نے ایک الفاظ اس میں لکھے ہیں اور کہا ہے کہ 370 کو جو ہٹایا جانا، یہ اس کا غیر دستوری ہونا اب تک واضح نہیں ہو سکا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد کچھ ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی مسلم حکومت کا مسلم لیڈرز کا جو رد عمل سامنے آیا ہے وہ حکومت کے دباؤ میں آیا ہے اور ڈر کر کے آیا ہے، وہ کھل کر کے بولنا نہیں چاہ رہے جیسا پہلے بول رہے تھے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جو قرارداد مسلم جماعتوں کی طرف سے آئی ہے، مسلم جماعتوں کی 3 جماعتیں بنیادی طور پر شامل ہیں، چوتھے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے مشاورت کی نمائندگی، مشاورت نے انکار کیا، ان کے صدر سے میری بات چیت بولا کہ وہ مشتبہ صاحب اپنی ذاتی حیثیت سے گئے تھے اور مجھے اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے جو صدر صاحب ہے۔ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ میٹنگ جو ہے جمعیت علماء ہند
اور جماعت اسلامی ہند کی اور جمعیت اہل حدیث کی، یہ کہیے کہ متعارف اور معتبر تنظیمیں ہیں تینوں، اور ایک چوتھی تنظیم سے سر میں بھول گیا نام، جمعیت اہل حدیث مولانا اصغر علی امام صاحب، یہ چار تنظیمیں کہہ لیجیے کہ جو ملک میں معتبر اور جن کا فروغ ہے اس ملک میں، کسی کا کم نہیں، مطلب لیکن یہ باقی جو ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی دانشور ہے، کوئی اپنا تھوڑا ایکٹیوسٹ ہے، یا کوئی جو ہے چھوٹی تنظیم کسی طرح کے لیے این جی او ٹائپ کی چیزیں ہیں، جیسے ہم بھی کچھ کرتے رہتے ہیں اس طرح، تو اس طرح کے لوگوں کے لیے 15-20 لوگ وہاں بیٹھے، انہوں نے ایک چیز، اور اس سے بھی لگتا ہے جیسا کہ گفتگو ہوئی اور سوشل میڈیا اور تھوڑی باتیں سامنے بھی آئیں کہ ان میں بھی یک رائے نہیں تھی، ان میں آپس میں بھی 20 آدمیوں میں کسی ایک بات پر اتفاق نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں کچھ لوگ ضرور ایسے تھے کہ جو حکومت سے بہت قریب رہنا چاہتے ہیں، حکومت کو ہر حال میں وہ فالو کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو جماعتیں ملی جماعتیں ہیں جن کی زمین ملت میں ہے اور جن کو گراس روٹ پر رہنا بھی ہے آئندہ، ان کو یقیناً کچھ تحفظات بھی ہوں گے اس سلسلے میں کہ بھائی ہم آنکھیں بند کر کے 100% حکومت کی ہم نہیں ملا سکتے، جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس معاملے میں صریحاً جو ہے حکومت کا موقف کئی چیزوں میں بہت زیادہ غلط ہے، خاص طور سے جو طریقہ اختیار کیا گیا پارلیمنٹ کے اندر دفعہ 370 کو ہٹانے کا، اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے وہ اپنی اکثریت کے بیس پر جو ہے ہمارے جو آئینی ہمارا ہاؤس ہے اس کے اندر بھی غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کی گئی۔ اکثر غنڈہ گردی کی گئی ہے ڈاکٹر صاحب، میں یہ جملہ اور کہہ دوں، جیسے 6 دسمبر 1992 کو ایودھیا میں اپنی اکثریت کی طاقت کے بلبوتے پر غنڈہ گردی کر کے اس دن آئین کو وہاں پر کہیے قتل کر دیا گیا تھا، اسی طرح پارلیمنٹ کے اندر ہی آئین کو ایک بار پھر دفعہ 370 کے بہانے سے آئین کا قتل کیا گیا ہے اپنی اکثریت۔ لیکن طاقت جو ہماری ملی تنظیمیں ہیں اور جو اہم تنظیمیں وہ یہی کہہ رہی ہے کہ یہ اس کا غیر دستوری ہونا یا غیر جمہوری ہونا اب تک واضح نہیں ہے، سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہے تو اس کے بعد ہم کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے سپریم کورٹ میں جانا ایک الگ چیز ہے کہ اب اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ہو گیا ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر جتنا کچھ عمل ہوا وہ غلط ہوا، اسی لیے تو لوگ کورٹ سپریم کورٹ گئے ہیں نا۔ پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہو رہی ہے، جو کچھ کیا رات میں لسٹڈ کیا گیا، سوال میں پیش کر دیا، لمبا چوڑا بل تھا، تو کیا پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہوتی ہے اس کو غیر دستوری ہم کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ جیسا کہ مسلم جماعتوں نے کہا کہ ہم کنفیوژن کے بھی شکار ہیں، نہیں کہہ سکتے اس کو۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کو کنفیوژن اپنی لائبریری کی بنیاد پر ہے یا واقعی کوئی کنفیوژن ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ میں تو یہ معاملہ بہت پہلے سے موجود ہے، سپریم کورٹ کو یہ طے کرنا تھا، لیکن اس انداز میں پارلیمنٹ میں بل پیش کیا گیا وہ پارلیمنٹری جو پروسیڈنگس آلریڈی لیڈ ڈاؤن ہے اس کے تو خلاف تھا، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ اس کے خلاف تھا۔ تو اس کے دستوری ہونے نہ ہونے کا مسئلہ تو بعد میں پیدا ہوا، جس انداز سے اس کو پیش کیا گیا 2 اگست سے ہی پابندیاں لگا کے، اور ہم لوگوں کو تو 2 اگست کو 3 بجے یہ سب آمد کی یاترا روکی گئی، 4 بجے ہم لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا، اور میں نے تو RSS کے ایک اسپوکس پرسن سے قبول کروا لیا تھا کیا ہو رہا، 10 بجے رات تک سب واضح ہو گیا تھا کیا دستوری ہے کیا دستوری نہیں۔ یہ بحث اس ملک میں ہو ہی نہیں رہی ہے، ابھی تو بحث یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ پریئر کی ہے، جو بھی 14 اس میں لیٹیگنٹس ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسے نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے، اس لیے کہ یہ غیر دستوری ہے، تو کنفیوژن ہے ہی نہیں۔ اچھا، جو موقف آیا مسلم جماعتوں کا کہ ہم حکومت کے خلاف ہیں، اس میں وہی کہا گیا، تو کیا آپ کو اس سے کیا لگتا ہے کہ جو انٹرنیشنل جو ہے کشمیر کا جو مسئلہ حل ہوگا اس میں بڑا کردار UN کا ہوگا، بائیلیٹرل ایشو ہے UN کیا کرتا ہے یا پھر دو طرفہ ایشو دونوں بات چیت کر کے معاملے کو حل کریں گے، تو مسلمانوں کا جو بھی موقف آیا ہے ہندوستان سے، اس سے کیا لگتا ہے کہ کشمیریوں کی جو لڑائی ہے وہ کمزور ہوگی، ان کے موقف کو تقویت ملے گی یا وہ کمزور ہوں گے؟ وہ دیکھیں یہ مسلمانوں کا موقف تو آپ اسے نہ کہیں تو میرا خیال بہتر ہوگا، جمعیت علماء ہند محمود مدنی گروپ کا موقف ہے، ان کا موقف ان کو اپنا حق ہے اپنا موقف رکھنے کا، باقی تنظیموں کا مثلاً SDPI نے اپنا موقف واضح کر دیا تھا 5 تاریخ کو۔ اچھا، یہاں پر ناظرین یہ بات آپ کو سمجھانا ضروری ہے کہ جو بات یہ کی گئی کہ مسلم
قائدین کا یا مسلم تنظیموں کی متفقہ قرارداد ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند دو گروپ ہے، ایک مولانا ارشد مدنی، ایک مولانا محمود مدنی۔ یہ میٹنگ آرگنائز مولانا محمود مدنی نے کیا تھا اور مولانا ارشد مدنی کی بالکل وہاں کوئی نمائندگی نہیں تھی۔ تو ایک ہی جگہ دفتر ہے لیکن ایک حصہ موجود ہے، دوسرا حصہ موجود نہیں ہے۔ ہندوستان کے ایک اور تنظیم ہے آل انڈیا ملی کونسل، جس میں تقریباً تمام طبقے کی سول سوسائٹی کی ہر طرح کے لوگوں کی نمائندگی ہوتی ہے، باوقار تنظیم ہے، اس کو دعوت تک نہیں دی گئی۔ آل انڈیا مسلم مجلس سے مشاورت کی بھی شرکت نہیں، جو ایک باوقار تنظیم ہے اور جس کا کام ہی ہے وفاق کر تمام لوگوں کو ملانا متحد کرنا، اس کے صدر نے خود انکار کیا ہے، خبر بھی آ چکی ہے۔ اس میں جو نمایاں تنظیم تھی جمعیت علماء ہند کے علاوہ وہ جماعت اہل حدیث اور مولانا صدر امام مہدی سلفی، یعنی جو جمعیت اہل حدیث ہے، اور ایک دو اور آل انڈیا زکوٰۃ فاؤنڈیشن جو عموماً قومی ادارے کی تنظیم نہیں کہلاتی ہے، جماعت اسلامی، مطلب جو قومی ادارے کی تنظیم اس میں جمعیت کے علاوہ جماعت اسلامی اور جمعیت اہل حدیث۔ محمد الرحمان عابد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس میں ہندوستانی مسلمانوں کو آنا چاہیے، انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، ملی تنظیموں کو، یا خاموش رہنا چاہیے؟ جیسے بہت مرتبہ کشمیر کے مسئلے کو ہندوستان کے جو بقیہ مسلمان ہیں وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا مسئلہ ہے وہ سمجھے اور نہیں پڑھتے ہیں اس میں۔ دیکھیے اس مسئلے کو آپ ایک تو خالص مسلمانوں کا مسئلہ بنا کر کے نہ سمجھیں، یہ مسئلہ ملک کا مسئلہ ہے اور ملک کا حصہ مسلمان بھی ہیں، اس لیے مسلمانوں کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ کشمیریوں کا مسئلہ بھی ہے، یہ مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ بھی، یہ مسئلہ ہے سب اس ملک کا مسئلہ ہے۔ اور جب آپ جو ہے ایک طرح سے پورے کی اسٹیٹ کو قید خانہ بنا کر کے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کے حق میں فیصلہ لے رہے ہیں، ارے بھائی اگر آپ میرے حق میں فیصلہ لے رہے ہیں تو مجھے نظر بند کر کے کمرے میں میرے حق میں فیصلہ لے رہے ہیں یا میری دشمنی میں فیصلہ لے رہے ہیں؟ کیا آپ نے ان سے پوچھا کہ ہم آپ کے حق میں یہ فیصلہ لینے جا رہے ہیں، اس سے آپ کا بڑا بھلا ہوگا، اس سے آپ کو روزگار ملے گا، آپ کی ترقی ہوگی، آپ بڑے خوشحال ہو جائیں گے، بڑے تعلیم یافتہ ہو جائیں گے؟ آپ یہ جتنے سنہرے سنہرے خوشنما الفاظ یہاں بول کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ جو ہے کم سے کم ایک بار ان سے پوچھتے ہیں کہ مطالعے نہیں آپ نے فیصلہ کیا، لیکن آپ مسئلہ کیا ہے اصل میں کہ نیت صاف نہیں ہے، نیتی صاف نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلم لیڈرشپ کو کشمیر کے مسئلے پر بولنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، اسی بات پہ تو جب آپ کی نیت بھی صاف نہیں ہے، آپ کی نیتی بھی صاف نہیں ہے، تو آپ غلط بیانی بھی کریں گے، آپ جو ہے پورے ملک کو دھوکہ دینے کی بھی کوشش کریں گے، اور پھر اس پر جب انٹرنیشنل برادری کی نظریں لگتی ہیں تو پھر آپ اس میں بھی جو ہے کہیں نہ کہیں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اگر ہم لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ 4-6 جماعتوں نے یا 4-6 تنظیموں نے اگر کوئی فیصلہ لیا ہے، یقیناً یہ ان تنظیموں کا فیصلہ ہے، اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہر آدمی کا حق ہے، اس پہ اختلاف بھی کر سکتا ہے، اتفاق بھی کر سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ اس ملک کی سالمیت کے ساتھ سب سے پہلے ملک کے باشندوں کی، اس ریاست کے باشندوں کی آزادی اور ان کی زندگی سب سے پہلے پرائرٹی ہونی چاہیے، جس کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے، اور کوئی اس کو نظر انداز کر کے چل رہا ہے، اس کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں۔ ہر آدمی یا تو حکومت کے موقع کو دیکھ رہا ہے یا حکومت کی پالیسی کو دیکھ رہا ہے، حکومت ہے کہ وہ اپنے راستے پر آنکھیں بند کر کے یوں چلنا چاہتی ہے، بالکل مہم جوئی کی طرح۔ یہ مہم جوئی کا مزاج جو ہے یہ سب میں فوج میں تو اچھا ہوتا ہے، اچھا فوجی میں ایک جملہ پورا کر دوں، یہ مہم جوئی کا مزاج جس مزاج کے ساتھ نریندر مودی صاحب اور امت شاہ جی کام کر رہے ہیں، یہ مہم جوئی فوج میں تو بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو سول سوسائٹی پر مسلط کریں گے، آپ یقین جانیے ملک کو برباد کرنے میں آپ جو ہے بالکل دھکیل چکے ہیں۔ آپ کو یہ چھوڑنا، کشمیر کا جو ہسٹوریکل پوائنٹ ہے، اس کی جو تاریخ ہے کہ کشمیر کچھ شرطوں کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ آیا تھا 1947 سے پہلے کہ آزاد تھا، نہ تو مغلوں نے اس پر قبضہ کیا نہ انگریزوں کی وہاں حکومت رہی، وہ کچھ شرطوں کے ساتھ آئے تھے، اب ان سے چھین لی گئی ہے، کشمیری کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارا ہندوستان کے ساتھ الحاق ختم ہو گیا۔ کیا ان معاملوں کو بولنا ہندوستان کے ساتھ غداری ہے یا حکومت کے خلاف ہے، کیا ہے مطلب؟ دیکھیے یہ موقف 370 کے سلسلے میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور یعنی آر ایس ایس کا موقف رہا کہ 370 ختم ہونا چاہیے، 35 سے ختم ہو، یہ ان کا اسٹینڈ تھا۔ اب ان کی سرکار ہے تو انہوں نے اس اسٹینڈ کے مطابق ایک موقع غنیمت جان کے، اور صرف سرکار نہیں، سرکار کے پیچھے سرکار کے بہت سارا گروپ ہے جو مینٹرز ہیں، جو پپٹ کی طرح سرکار کو چلاتے ہیں، ان کا بھی کوئی موقف ہے، جو رائٹ ونگ کی دنیا بھر کی آرگنائزیشن ان کا بھی موقف ہے۔ تو اس اشارے پر سرکار نے اپنے اس اسٹینڈ کو جو نافذ کر دیا، جو اس نہ جو کی
منشا کے خلاف ہے، نہ ان کے ملک کے خلاف بھی ہے، ان کے ایکسیشن کے جو ٹولس ہیں اس کے بھی خلاف ہے، اور پورے طور پر اس کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ کشمیر آزاد تھا، کشمیر آزاد ہے، لیکن اس کا ایکسیشن 370 کے ذریعے ہی تھا۔ تو یہ بی جے پی کا ایکچولی مدعا تھا وہ، اور آج آپ دیکھیں میڈیا کے وہ گروپ جو بی جے پی سے وابستہ ہیں وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، عوام کا وہ سیکشن جو بی جے پی سے براہ راست وابستہ ہے وہ اس کی تعریف کر رہا ہے۔ جشن کون منا رہا ہے؟ جو بی جے پی کے لوگ ہیں، صرف وہ، باقی پورا ملک میں 60% سے زیادہ لوگ اس کی حمایت میں کھڑے نہیں ہوئے ہیں، وہ کشمیریوں کی حمایت میں۔ کشمیریوں پر جو ظلم آج شروع ہوا ہے کہ خالی اتنا نہیں کہ کرفیو لگایا ہوا، کھانے پینے کا سامان نہیں رہا، دوا نہیں رہا، 24 دن ہو گئے، اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہو رہی۔ اگر ظلم بار بار ہوتا رہا ہے اور آج پھر ہو رہا ہے تو ظلم کے لوگ عادی ہو چکے ہیں، یہ کہنا کوئی ظلم کے جواز میں مناسب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بی جے پی کا ایجنڈا تھا، رائٹ ونگ کنٹریز کا ایجنڈا تھا، اسے نافذ کیا گیا، اور اس کے نتائج یہ بارہا نکلیں گے۔ ناگالینڈ میں ہمارے وزیر اعظم باقاعدہ اس کو الگ سے ملک کا درجہ تقریباً دے چکے ہیں، اور اس طریقے سے میزورم کی تحریک کے پورا نارتھ ایسٹ کے ساتھ ناگالینڈ میں تو اپنا آزادی کے ایک دن پہلے منایا، 14 اگست کو منایا انہوں نے۔ سکھ موومنٹ دوبارہ سے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ سعودیہ میں جائیے ہندی کے نام پر وہ موومنٹ، اور صرف یہاں پر ملک پہ نہیں، ملک کے باہر وہ پاکستان کے اندر ٹکڑے، یعنی بیلکنائزیشن کا ایک پورا پروسیس ہے جو تیار ہے، اس کا روڈ میپ تیار ہے۔ اگلے 2-3 سال میں پورے کشمیر سمیت پورے ویسٹ ایشیا میں نئے ممالک کا 14 نئے ممالک کا وجود بالکل آن کارڈ ہے، اور اس کا یونائٹنگ فیکٹر، اس کا نقطۂ آغاز کشمیر کو بنایا جا رہا ہے ہماری حکومت کے ذریعے، جو بی جے پی کی آئیڈیل آف گورنمنٹ ہے، اس کے ہمارے خلاف ہے۔ اچھا، ایک اور بات قرارداد کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس میں ایک آخر میں پیراگراف میں لکھا ہوا ہے کہ مسلم نوجوانوں سے اپیل ہے کہ سوشل میڈیا پر بے بنیاد خبروں کو شیئر نہ کریں۔ کشمیر سے 2 طرح کی خبر آ رہی ہے، ایک خبر جو انڈین میڈیا کے ذریعے آ رہی ہے، اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ سب کچھ نارمل ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ دوسری خبریں بی بی سی اور انٹرنیشنل میڈیا ان کے ذریعے آ رہی ہے، جو 1-2 ہندوستان کی نیوز پورٹل ہے، کوئی دوا لے لوگ لا کر، تو مطلب کن خبروں کو بے بنیاد بتا رہے ہیں؟ یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا جس کی ریپوٹیشن سینکڑوں سال سے ہے، یعنی رائٹرز اور بی بی سی، ان کی ایک ریپوٹیشن ہے ساری دنیا میں، اے ایف پی، اے پی، ان کی ایک ریپو ہے، اس کو ہمارے میڈیا سے کہلوایا جا رہا ہے کہ وہ ٹیوبر ماکرنگ ہے، اور وہ بات میں ثابت ہو، ہماری خود سرکار نے 4 دن کے بعد مان لیا کہ جو بی بی سی کی نیوز آئی وہ بالکل صحیح درست تھی، اس کو ہوم منسٹری نے مان لیا۔ اب سیدھے سیدھے مسلمانوں کو اس کے لیے پوری دیر ٹھہرا دیا گیا اس قرارداد کے تحت کہ جیسے مسلمان ریمرز پھیلا رہے ہیں، اور یہ بالکل اسی طریقے ہے۔ مجھے بہت افسوس اور تکلیف کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، میں عام طور پر اختلافی گفتگو کا حامی نہیں ہوں، لیکن جمعیت علماء ہند کے اسی محمود بدوی گروپ نے اس سے قبل بھی ٹیررزم کے معاملے میں الزام لگایا ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر کہ مسلمان لڑکے گمراہ ہو گئے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ باز آ جائیں اور اپنی حرکتوں سے خود کو روکے، جبکہ 98% جو کیسز ہوئے اس میں مسلمان لڑکے بری ہو کے باہر آئے۔ یہ الزام بالکل غلط تھا کہ مسلمان لڑکے گمراہ ہو گئے، اور آج پھر یہ الزام مسلمانوں کے اوپر اس قرارداد سے لگا دیا کہ مسلمان ریومر ماکرنگ کر رہا ہے۔ جو خبر شیئر ہو رہی ہے، جو ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، وہی خبر ہے جو بی بی سی کی ویڈیوز ہے، چونکہ انٹرنیٹ بند ہے کشمیر میں، تو کوئی امکان ہی نہیں کہ ایک بھی فرضی خبر شیئر ہو سکے۔ خود ستیہ پال ملک نے آج بھی کہا کہ ہم انٹرنیٹ کو یہاں بحال نہیں کر سکتے، فونز تو بحال کر سکتے ہیں، اس کے باوجود یہ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بہرحال دیکھیں ایک جنگ جیسا ماحول پیدا ہو چکا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے پڑی نہیں۔ پاکستان کی جانب سے کچھ بہت پرانی ویڈیوز کو شیئر کیا گیا اور خبروں کو، اس کے کوئی تاریخ ہو، اور ان کو ریسنٹ بنا کے پیش کیا، وہ ایک ریومر ماکرنگ کا ایک فیکٹر ہے۔ وہ تو پاکستان کر رہا ہے، آپ سے ہندوستان کے بچوں کے کو کیوں موری کے الزام ٹھہرا رہے ہیں، اس کو تو بہت سارے لوگ شیئر کر رہے ہیں، لیکن پرٹیکولرلی یہ کہنا کہ مسلمان لڑکے ایسا نہ کریں، یہ بالکل قابل مذمت ایک حرکت ہے۔ اور اس طرح کے آپ زد میں لا رہے ہیں کہ آپ اس طرح کر رہے ہیں کاموں کو۔ اچھا، مولانا عبدالرحمان حامد صاحب، یہ پورا ایشو جس میں بات چیت کر رہے ہیں کشمیر کا مسئلہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیر میں جو انٹرنیٹ کی بندش ہے، ساری چیزیں بندش ہے، کئی ساری تنظیموں نے اپنا ایک وفد بھیجا ہے، کمیونسٹوں نے بھیجا ہے، کئی سارے لوگوں نے بھیجا ہے، جو مسلم قائدین ہیں وہ انہوں نے میٹنگ کی ہے، یقیناً وہ مسلمان والا ایک جذبہ ہے کہ وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی ایک قرارداد پیش کی۔ کیا ان تنظیموں کو نہیں چاہیے تھا کہ اپنا کوئی وہاں وفد بھیجتا، کوئی نمائندہ بھیجتا جو حالات معلوم کر کے بتاتے کہ کیا صورت حال ہے؟ انہوں نے صرف ایک میٹنگ تو آپ کی بہت اچھی ہے کہ وہاں پر جو ایک ڈیلیگیشن
जाना चाहिए था मुस्लिम तंजीमों का, लेकिन जब मुल्क की अपोजिशन पार्टी के लीडरों का डेलीगेशन वहाँ नहीं जा सकता, अंदर एयरपोर्ट के बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, तो फिर मिलत की तंजीमों को कौन वहाँ घुसने देगा? श्रीनगर तक भी जाने नहीं देंगे। एक घुसने देने वाला अलग मसला है। हाँ, वो ठीक है कि आप जो है अननेसेसरी उस पर जो है रिहर्सल करते रहिए, लेकिन मैं एक बात दूसरी कहना चाहता हूँ। देखिए, जिस अंदाज में कश्मीरियों के साथ 370 के खात्मे का मामला किया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला देगा क्या नहीं देगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहूँ कि जिस अंदाज में ये काम किया गया है, इससे हुकूमत हिंदुस्तान की, भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त वो हुकूमत में है, हुकूमत कहलाती है, हुकूमत हिंद ने इस वक्त जो फैसला जिस अंदाज में किया है, इससे क्या इंटरनेशनल बिरादरी हम पर आगे के लिए कोई एतमाद और भरोसा करेगा कि भाई इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू की हुकूमत ने कश्मीरियों से एक मुआहदा किया था बाकायदा कल, और आज उसी मुआहदे की धज्जियां उधेड़ करके इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर गैर आईनी तरीके से अपनी अक्सरियत की ताकत के बलबूते पर तमाम गैर आईनी इक़दाम करते हुए जो है उनके साथ धोखा फ्रॉड कर दिया। तो क्या कल आने वाले कल में हम दुनिया के बिल्कुल जो है मावरा हो जाएंगे कि हमें दुनिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों से मुआहदे नहीं करने पड़ेंगे? मैं वही कह रहा हूँ, क्या इंटरनेशनल बिरादरी की कल को हमें जरूरत नहीं पड़ेगी? तो क्या लोग हमारे इस एपिसोड को भूल जाएंगे? वो लोग याद नहीं रखेंगे कि भाई ये हिंदुस्तानी वो कौम है कि 50 साल या 70 साल के बाद भी ये लोग जो है अपने वादे से बेवफाई कर जाते हैं, तोड़ देते हैं अपने अहदों को, कौन भरोसा करेगा? इसलिए जरूरत इस बात की है कि पहले तो हम उस कदम को सुधारें। दूसरी चीज ये है कि हम कश्मीरियों की जान की, माल की, आबरू की, उनकी हिफाजत करने के लिए करें, उनको कब्रों से निकालें। हमने उनके घरों को कब्रें बना दिया, वहाँ टेलीफोन नहीं, इंटरनेट नहीं, दवा नहीं, इलाज नहीं, लोग बगैर इलाज के बहुत सारे लोग मर रहे हैं, खबरें यहाँ बाहर नहीं आने देते। आप ले दे करके 3-4 अगर ये इंटरनेशनल एजेंसियाँ और मीडिया ना हो तो आप तमाम गोदी मीडिया आपने लगा दिया है, इसी गोदी मीडिया। लेकिन अफसोस मुझे इस बात पर होता है कि हम ही में से जब कुछ लोग इसी गोदी मीडिया की बात को यकीन करना चाहते हैं, और उन लोग जिनको हम पूरे साल के 365 दिन जो है ये कहते हैं कि ये गोदी मीडिया है और ये जो है कांग्रेस की जो है मुल्क की हुकूमत या बीजेपी या आरएसएस के लिए जो है ये बिल्कुल एक तरह से प्रोपेगेंडा का काम करता है, खबरें नहीं। आज हम उसी की बात को जो है पूरा आगे कि जो पार्टी कांग्रेस के साथ रहती है, जो कहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ, उन्होंने इस मामले में कांग्रेस के मौक़िफ़ को भी नहीं अपनाया। कांग्रेस ने कम से कम ऑफिशियल एक क्लियर स्टैंड लिया है कि आर्टिकल 370 का हटाया जाना गैर दस्तूरी आइन के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ भी ने मुबहम सी बात रखी। मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ, हमने जो मुस्लिम वफद की बात की, मैं उसे इसलिए इत्तफाक नहीं करता कि अगर सिविल सोसाइटीज के कॉमन डेलीगेशन जाए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे तो यकीनन जाना चाहिए। वो जाहिर अगर तो जा नहीं पाएगा वो खबर बना पाएगा, लेकिन मुस्लिम वफद जाने का सीधा मतलब ये होगा कि वो वफद आके अगर सरकारी वफद वो नहीं है तो अगर वो सच बताएगा वहाँ का तो वो तो सरकार के खिलाफ जाएगा और उसका इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा और इंटरनेशनल मीडिया में उसका इस्तेमाल होगा। इसलिए महज एक मुस्लिम वफद का जाना और आके सच बोलना वो पाकिस्तान की हिमायत करेगा। इसलिए सिविल सोसाइटी का कॉमन डेलीगेशन जाए, जैसे गए जी वो गए भी थे, वो इफेक्टिव होगा, उसमें तो मुसलमान भी चाहिए। ये बात डॉक्टर साहब ने तजवीज़ अच्छी रखी कि सिविल सोसाइटी का डेलीगेशन वहाँ जाना चाहिए, उसमें सब लोग हैं, मुसलमान भी हों, मिलत की तंजीमें भी हों, सिविल सोसाइटी दूसरी भी हों। लेकिन जहाँ तक बात पाकिस्तान के इस्तेमाल करने की, वो इल्ज़ाम तो राहुल गांधी पे भी लगा दिया उन्होंने कि कांग्रेस जो है उसको लगाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आज एक चैनल में मैं डिबेट देख रहा था, बल्कि डॉक्टर साहब भी शायद उसका हिस्सा थे आज तक पे, उस चैनल पे जो डिबेट हो रही थी वहाँ तो एंकर जो है डंडा लिए बैठा हुआ था कि पाकिस्तान के इमरान खान के कहने पर जमीयत उलमा के महमूद मदनी साहब ने ये मीटिंग बुलाई और जमात इस्लामी और ये मुस्लिम तंजीमें जो है इमरान खान के लिए काम कर रही है। मतलब तमाशा ये है कि भाई हम मर भी गए, हम भी गए और मरना ना हुआ, हमने जान भी दे दी, हम जान से भी गए देगा। तो मुल्क के अंदर जो फिजा इस वक्त बनाई है उस फिजा में पोलराइजेशन को भी वो मुस्लिम वफद जो है उसको तक़वियत देगा। इसलिए मैंने कहा कि सिविल सोसाइटी का है, उसमें मुसलमान कोई अर्थ नहीं, खाली मुसलमान यहाँ पर इंटरनली भी मुस्लिम साबित होगा और पाकिस्तान के हाथ में बाहर एक हथियार वो देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जो कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि मौलाना महमूद मदनी साहब और जमात इस्लामी और जमीयत अहले हदीस या जमातों ने जो भी एक मीटिंग करी, इन्होंने एक मीटिंग करके देखिए उसका नतीजा ये है कि ना तो मुसलमान एतबार कर पा रहा है सही से,
اور دوسری طرف جو RSS سے جڑے ہوئے جتنے بھی سنگیت اینکر اور جتنا گودی میڈیا ہے وہ بھی ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ تمہیں تو عمران خان کے لیے تم کام کر رہے ہو. بھائی کم سے کم ہمیں یہ سوچ سمجھ کر کے فیصلے اپنے لینے چاہیے کہ ہم ایسا کام کریں کہ جو ملک کی سالمیت اور ملت کی طاقت اور ملک کی طاقت کے لیے مضبوطی کے ساتھ رہے, اور وہاں پر ہمیں زمین پر اتر کر کے پھر کام کرنا. مطلب کہ خاموش رہنا چاہیے اس مسئلے پر؟ نہیں, خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے. کیوں؟ ہم انسان نہیں ہیں کیا؟ ہمارے دل میں درد نہیں ہے کیا؟ اگر ہم کشمیریوں کے درد کو محسوس کرتے ہیں تو ہمیں بولنا چاہیے. نہیں, دراصل ظلم کے قرارداد کیا ہے کہ مسلم تنظیموں کی متفقہ قرارداد, اس سے یہ پتہ چلا کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ مسلم ایشو ہے. یہی تو دیکھیے, وہ آج اینکرز بھلے اس کی کچھ مخالفت کر کے کر رہے ہو, لیکن اس میٹنگ میں جو لوگ موجود تھے اس میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو براہ راست سرکار سے وابستہ ہیں, سرکار اور دوسری تنظیموں کے بیچ میں پل کا اور رابطے کا کام کرتے ہیں. ان لوگوں کی موجودگی خود اس بات کا ایک ثبوت بن جاتی ہے اور اشارہ کرتی ہے کہ اس میں سرکاری دباؤ کا ایک بہت بڑا دخل ہے, اور اس وجہ سے وہ اس کو مسلم ایشو بنا کر وہ خود بھی پیش کرنا چاہتے ہیں. ورنہ جماعت اسلامی کا بیان بہت پہلے آ چکا تھا. 7 تاریخ کو جماعت اسلامی کا بیان جمعیت علماء سب سے پہلے آیا. سب سے پہلے تو نہیں آیا, سب سے پہلے تو SBPI کا بیان آیا, اس کے بعد جماعت اسلامی کا بیان آیا, اس کے بعد ہم اس میں پولیٹیکل آرگنائزیشن میں نہیں رہتے. پاپولر فرنٹ کا بھی آیا, تو وہ پہلے آ گئے تھے. اس کے بعد پھر جماعت کا آیا, کچھ اور تنظیموں کا بھی آیا, تو الگ الگ یہ بیان آنے میں کوئی حل نہیں تھا. لیکن جس طریقے سے اکٹھا ہو کے, تو یہ خاص اسی پیٹرن پر یہ میٹنگ کر کے بیان دیا گیا کہ اس سے مسلمانوں کا ایک موقف نکل کے آئے کہ ایک مسلم ایشو ہے, اس سے ملک کے اندر پولرائزیشن ہو, اس سے دوسری دنیا کو یہ میسج دیا جائے کہ دیکھیے ہندوستان کے مسلمان بھی حکومت پر اعتبار کر رہے ہیں. وہ ہے اور جس طریقے سے وہاں UAE میں ایوارڈ ملا اور دوسرے اس سب کو سب ملا کے کہیں کہ دنیا بھر کا مسلمان حکومت ہند کے اس موقف کی تائید. مطلب امریکہ سے عرب تک اور عرب سے ہندوستان تک سارے مسلمان مودی کے ساتھ. ظاہر ہے کہ وہ مودی کے ساتھ کس صورت پہ, ہمارے جو تعلقات عرب ممالک کے ساتھ, سعودی عرب اور گلف ممالک کے ساتھ ابھی 5 سال پہلے تک بس نارمل تھے, کوئی بہت اچھے تعلقات نہیں تھے. اب جب سے ہم نے یہ اعلان کیا کہ ہم اسرائیل کے کھلا دوست ہیں, اور انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ الہی ہیں, سعودی عرب نے اعلان کر دیا, UAE نے اعلان کیا ہوا ہے, تو جب سے اسرائیل وہاں پر داخل ہوا ہے تو ان کی پالیسی ظاہر ہے ہندوستان کی طرف وہ. اور یہ جو ایک ایوارڈ ہے یا OIC میں سشما سوراج جی کا بلانا ہے, یہ سب کا سب اسرائیل کے اشارے پر اور ان کے کہنے پر ہوا ہے. یہ ایوارڈ بھی اسرائیل کے کہنے پر, ایسا نہیں ہے کہ UAE نے خود سے, UAE ان کے غلامی کر رہے ہیں, سعودی عرب اگر ان کی غلامی کر رہا ہے اور اس کی غلامی میں اپنے ایوارڈ نریندر مودی کو دے رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلم امت کی جانب سے وہ ایوارڈ ان کو دیا جا رہا ہے. ملک کی جانب سے دیا گیا ہے, ملک کی جانب سے, اور ملک کی پالیسی اسرائیل نواز پالیسی ہے. اس لیے یہ بیانات کرنا OIC میں, اسی OIC میں جس میں سشما سوراج گیسٹ آف آنر تھیں اور اسپیشل انوائٹی تھیں, اسی OIC میں اگلے سیشن میں پاکستان نے جو قرارداد پیش کی, سشما سوراج اس کو روک نہیں سکی اور وہ ہندوستان سے جسٹ ہے کہ UAE کا اسٹیٹ بہت جلدی تبدیل ہوگا. اس انہوں نے کشمیر مسئلے پر ہندوستان کے خلاف قرارداد پیش کیا, بھی چند مہینوں کے بعد ان کا موقف تبدیل ہو گیا. وہ ظاہر ہے نا کہ وہ جب پیچھے سے اشارے آتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے, یہ ابھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری مسلم دنیا, آپ ایران کا موقف دیکھیے, ایران نے تو اتنا برائٹلی سپورٹ کیا, انہوں نے کہا کہ پاکستان جو پالیسی اپنائے گا کشمیر کے سلسلے میں اس کی ہم حمایت کریں گے. ابھی G7 میں ایران بھی موجود تھا, امریکہ بھی موجود تھا, ہمارے پرائم منسٹر بھی موجود تھے, سائڈ میں کھڑے ہو کر بھی بات کی جا سکتی تھی, سائڈ پہ ایک ڈپلومیسی ہوتی ہے, اس میں بھی ایران سے انہوں نے بات کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی. تو اس طریقے سے تمام چیزیں, ایران کا موقف, ترکی کا موقف, ملیشیا کا موقف, سب تو پاکستان کے ہاتھ میں جا رہا ہے, جسے ہمارا میڈیا بتا نہیں رہا. ایسے میں کہنا کہ مسلم ورلڈ کا موقف پورا کا پورا نریندر مودی کے عین مطابق ہے. یہ اسرائیلی پروپیگنڈا تو ہو سکتا ہے, سچ نہیں ہے. اچھا, اس بحث کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں. محمد رحمان عابد صاحب, آخری کمنٹ آپ سے کہ یہ جو پوری میٹنگ ہوئی, جو قرارداد آئی, اس سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ سرکار اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی, کشمیریوں کو نقصان ہوگا, یا پھر کچھ اور اس کا مقصد ہے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ چکے ہیں, یقیناً گورنمنٹ کے ہر چیز کو, آپ اور میں جو گفتگو کر رہے ہیں, جب یہ منظر عام پر آئے گی, اگر گورنمنٹ کو اس میں سے 2 جملے بھی اپنے مطلب کے نکلتے ہوں گے تو وہ ان کو بھی استعمال کریں گے. اور یہ میں ایسے ہوا میں نہیں کہہ رہا. بابری مسجد جب شہید ہوئی تھی, میں نے بہت اندر سے وہ سب چیزیں دیکھی ہیں اس وقت, کہ کسی کی 2 لائن کی خبر بھی اگر چھپتی تھی وہ بھی فوراً کٹنگ ہو کر کے ایمبیسیز کو پہنچ جایا کرتی تھی مسلم ملکوں کی.
तो ये सब गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी होती है, उसको काम करके फायदा उठाया जाएगा, जरूर उठाया जाएगा। इसीलिए नहीं, ये खबर ही देखिए, खुद इतनी बड़ी बड़ी खबरें होती है, इतने बड़े बड़े इजलास होते हैं, एक लाइन की खबर नहीं चलती है, और इसी खबर पर अब तक उर्दू अखबार में बहुत कम अखबार हैं जिसमें लीड बनी है, फर्स्ट पेज पर छपी, लेकिन आज तक कई सारे चैनल पर बहस हो रही, डिबेट शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं नहीं, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि वो डिबेट तो होगी या नहीं होगी, वो तो एक अलग मैटर है, वो डिबेट भी करा सकते हैं ताकि मसला और आगे आए, जरा रोशनी में आए, लेकिन गवर्नमेंट को जो फायदा उठाना होता है डिप्लोमेसी की सतह पर, वो डिबेट का मसाइल नहीं होता, वो तो आपने एक चीज कर ली, अब वो गवर्नमेंट का सिस्टम है पूरा, वो उसको अपनी जगह इस्तेमाल कर लेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, हम जब किसी काम को कर रहे हैं तो हमें यकीनी तौर पर सबसे पहले मुल्क के मफादात, और मुल्क जो है वो इन पेड़ पौधों का, पहाड़ पत्थरों का, नदी नालों का नाम नहीं होता, मुल्क बनता है मुल्क के बाशिंदों से, इंसानों से। हमें सबसे पहले मुल्क में रहने वाले आवाम, चाहे वो मुसलमान हो या डोगरे हों वहाँ के, या दूसरे गैर मुस्लिम हों, हमें कश्मीर पर अगर बात करनी है तो सबसे पहले कश्मीरियों के मफादात को और कश्मीरियत को, उनकी जिसको वो कहते हैं, उसको सामने रखना पड़ेगा, और उसी की बुनियाद पर कोई बात करने का मैं समझता हूँ, अगर हम बात करते हैं तो हम ईमानदार हैं, नहीं तो फिर हमें सोचना चाहिए, उससे बेहतर ये कि खामोशी। अच्छा, कश्मीर मसले पर एक और जो अहम बात नहीं हो रही है, बहुत कम लोग तस्वीर कर रहे हैं कि कश्मीर के साथ लद्दाख का भी मसला है, जो करगिल के अवाम है, 50% से ज़्यादा मुसलमान है वहाँ, वो इसके खिलाफ है, उन्हें यूटी बना दिया जाएगा, कश्मीर से अलग कर दिया जाएगा, इस पर भी बात नहीं हो रही है। वहाँ मुसलसल खबरें आ रही है, जो कुछ आ रही है कि वहाँ बंद है, हड़ताल है, और जो ले वाले हैं वो अकलियत में है कारगिल वालों के मुकाबले में, उनकी बात मान करके उसको अलग कर दिया गया। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, इस पूरे इशू पे आपका आखिरी कमेंट? वो देखिए, वो लद्दाख में, लद्दाख तो किसी जगह का नाम नहीं है, करगिल है और एक लेह है, लेह में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, करगिल में मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन की बड़ी तादाद इसके खिलाफ है। 8 तारीख तक वो खुला हुआ था, 8 तारीख से वहाँ पर यही सो कॉल्ड कर्फ्यू, जो डिक्लेयर्ड कर्फ्यू नहीं है, दफा 144, और ये भी हैरत की बात है, यहाँ कुछ भी डिक्लेयर नहीं हो रहा, हर चीज अनडिक्लेयर और हर चीज मौजूद है, कर्फ्यू कहीं भी नहीं और कर्फ्यू लगा हुआ है, इसी तरीके से इमरजेंसी कहीं भी नहीं और इमरजेंसी लगी हुई है। तो पूरा का पूरा करगिल के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने मिलकर इसको कंडेम किया है, रिजेक्ट किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 8 तारीख को, उसके बाद से वहां पर ये कर्फ्यू ज़्यादा वो इलाका हुआ है। तो करगिल के लोग भी इसे मानने को तैयार नहीं है। आखिरी बात मैं कहूँ कि ट्राइफर्केशन की बात मैंने 4 साल पहले कही थी कि ट्राइफर्केशन होने वाला है, बाइफर्केशन तो हो गया है, अब इस बाइफर्केटेड पार्ट के दोनों पार्ट का फर्दर बाइफर्केशन हुकूमत के एजेंडा में शामिल है, यानी लेह को अलग और करगिल को अलग, श्रीनगर को अलग और जम्मू को अलग, ये करना हुकूमत के एजेंडे पर है, और ये आलमी बिरादरी का एजेंडा है, ये अमेरिका और यूरोप का एजेंडा है, और ये वो करके रहेंगे, और यही सबसे खतरनाक है जिसकी वजह से हम इसकी शदीद मुखालफत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब और अब्दुर्रहमान आबिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे साथ अपने ख्यालात शेयर किए। नाज़रीन, आप देख रहे थे खबर दर खबर का प्रोग्राम जिसमें आपने मुलाहिजा किया इन दोनों शख्सियतों को, और आपने जाना कि मुस्लिम तंजीमों की जो करारदाद आई और जिसमें दरअसल 3 तंजीमें सिर्फ फहरिस्त थे, जमीयत उलमा हिंद का एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप नहीं। ये हम आपको बता दें कि मुशावरत की तरफ से भी बताया गया कि नवेद हामिद साहब ने इससे पहले 4 अगस्त को एक मीटिंग की थी जमीयत के दफ्तर में, मौलाना अरशद मदनी साहब के, जिसमें मौलाना अरशद मदनी शरीक थे और कई सारे लोग शरीक थे। जो 22 अगस्त को मीटिंग हुई, जिसका करारदाद में तज़किरा, उस मीटिंग में, पहली मीटिंग में जितने लोग मौजूद थे उन सबको नहीं बुलाया गया, मौलाना अरशद मदनी साहब की शिरकत नहीं हुई और कई सारे अहम तंजीमों की शिरकत नहीं, तो चंद लोगों ने मिल करके इससे मुस्लिम करारदाद का नाम दिया है। हमारे जो पैनलिस्ट हैं कह रहे हैं कि इससे मसला हिंदू बनाम मुस्लिम बन जाएगा और इससे कहीं ना कहीं कश्मीरियों की जो आवाज़ है दब जाएगी, उन्हें नुकसान पहुंचेगा। एक दस्तूरी मसला है, कानूनी मसला है, जमहूरी मसला है, और कश्मीर का इलाक़ हिंदुस्तान के साथ कुछ शर्तों के साथ हुआ था, उनकी शर्त या उनकी आज़ादी सल्ब कर ली गई है। कश्मीर की सकाफत, उनकी ज़ुबान, उनका कल्चर छीन लेने की एक साजिश है जो कश्मीरियों के लिए सबसे बड़ा दर्द है। वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, फ़ोन बंद है, इंटरनेट बंद है, ऐसे हालात पहले भी उनके सामने आए हैं, लेकिन उनका सबसे जो बड़ा मसला है वो यही है कि उनकी जो आज़ादी थी, उनकी जो खुदमुख्तारी थी, वो उससे सल्ब कर ली गई है। कर्फ्यू के बाद क्या होता है ये कश्मीर इसका फैसला करेंगे। अभी कर्फ्यू नाफिज है, जो कोई बोलता है उसे फ़ौरन गिरफ्तार करके जेल में बंद किया जा रहा है। हज़ारों लोगों को मुल्क भर की जेलों में मुंतकिल किया जा चुका है, जो लीडरान है वो बंद है, लेकिन आवाज़ वहाँ से क्या उठेगी वो कर्फ्यू खत्म होने के बाद ही फैसला होगा। मिलत टाइम्स के प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। आपका इस पूरे इशू के बारे में, इस पूरे कज़िये के बारे में क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं? अपनी
मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।